بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حرام اور حلال چیز پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا۔ ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی اور ایک گولی کی آواز پر پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے۔ موت کا خوف ہے لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں۔ افسوس جس مذہب میں عورت کی آواز تک کا پردہ ہے، اس مذہب کے جوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں۔ تم لوگ ایگو کو لے کر بیٹھے ہو اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ ٹوٹنے والی چیزوں میں اعتماد تیسرے نمبر پر آ گیا، شیشہ دوسرے جبکہ دل اب بھی پہلے نمبر پر موجود ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جیب کے غریب کے حالات محنت اور لگن سے بدل سکتے ہیں۔ دل و دماغ کی غریبیوں کو بدلنے کی کوشش صرف وقت کا ضیاع ہے۔ رشتہ ڈھونڈتے وقت لڑکے کی ماں اور بہن وغیرہ سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی زیادہ تیز نہ ہو۔ شاید اسی لیے ہم نسل در نسل بے وقوف بچے ہی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو مذہب کے لیے لڑتے دیکھا، لوگوں کو مذہب کے لیے حمایت کرتے دیکھا، لوگوں کو مذہب کے لیے مخالفت کرتے دیکھا، یہاں تک کہ لوگوں کو مذہب کے لیے مرتے دیکھا، لیکن لوگوں کو مذہب کے مطابق زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کو سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ پہلے کپڑے سستے مل جاتے تھے مگر جسموں کو بخوبی ڈھانپ لیتے تھے۔ اب کپڑے جتنے مہنگے ہو گئے ہیں بدن اتنے ہی ننگے ہو گئے۔ اگر آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہو تو آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ کی چیند گھٹنوں سے پھٹی ہو تو امیر۔ آپ کو خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، مگر خراب انگلش آتی ہے تو جاہل۔ آپ سادگی کو ترجیح دیتے ہیں تو پینڈو ہیں۔ اگر فیشن کے نام پر اوٹ پٹانگ پہن لیں تو ماڈرن۔ انہی بے ساختہ سٹینڈرڈز کے چکروں میں ہم نہ اس جہاں کے رہے نہ اس جہاں کے۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے اعجاب پھرتی ہیں۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں تو مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر جس کے ساتھ جڑ جائیں اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ کھجور کی کٹلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر آکڑ کیسی؟ جب آدمی اپنی غلطیوں کا خود وکیل ہو اور دوسروں کی کوتاہیوں کا خود جج ہو تو پھر فیصلے فاصلوں کو جنم دیتے ہیں۔ حق حق ہی رہتا ہے چاہے
اس کے ماننے والے دو چار ہی دنیا میں رہ جائیں اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ جہاں لگے امیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو، یاد ہو یا دل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگھاری پکڑنا۔ نا انصافی کرنے کا مطلب ہے کسی اور کے حق میں ڈاکہ ڈالنا۔ نا انصافی کرنے والا دنیا کی نظروں سے تو شاید بچ جائے مگر خدا کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ جب کبھی مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو اللہ پاک کی مہربانیاں یاد کر لیا کرو، خود بخود پرسکون ہو جاؤ گے۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تم کم از کم اتنا کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ خوش فہمی بھی ایک نعمت ہے، انسان مطمئن سا رہتا ہے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کی تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں، لباس چاہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو۔ گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ تا عمر بس ایک ہی سبق یاد رکھیں، رشتے اور عبادت میں نیت صاف رکھیں۔ آدمی کو اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سے سکے ڈھونڈتا ہے۔ صبح صبح اخبار اور ٹی وی کی جگہ اگر قرآن مجید کے مطالعہ کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔